الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض ہیں جس طرح پہلی امتوں پر فرض تھے۔ رمضان کے روزے یہ مقررہ دنوں میں فرض ہیں اور ان مقرر دنوں میں جو تم میں بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ سکتا ہے، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ ایک آدمی کا کھانا دے دیں، اور جو شخص روزہ بھی رکھے اور کسی مسکین کو کھانا بھی کھلائے تو یہ اور بھلائی ہے، اور جو شخص بھلائی کرتا ہے وہ اسی کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تمہیں اس کا علم ہو۔ حضرات گرامی، غالباً آج شعبان کی 28 تاریخ ہے اور گزرنے والی رات یہ شعبان کی 28ویں رات تھی۔
اگر شعبان 29 دن کا ہوا تو پھر اتوار کے دن انشاءاللہ روزہ ہوگا، اور اگر شعبان 30 دن کا ہوا تو پھر سوموار کے دن انشاءاللہ العزیز رمضان کا پہلا روزہ ہوگا۔ اور ماہ رواں جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ رمضان کے بعد شعبان کا مہینہ بھی بڑا اہم مہینہ ہے عبادات کے لحاظ سے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے، یعنی آپ نے مسلسل ان 2 ماہ کے روزے رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک روز میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اتنے روزے رکھتے کسی ماہ میں نہیں دیکھا جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس ماہ شعبان میں انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میرا جی چاہتا ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے میں شعبان کے مہینے کے روزے زیادہ رکھتا ہوں۔ تو اس لیے شعبان کی بھی بڑی اہمیت ہے رمضان کے بعد۔ اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ ایک دعا کرتے، اللہم بارک فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ، رجب کے مہینے اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے مبارک کر دے، اس میں برکت ڈال دے، اور پھر کیا کرنا، وَبَلِّغْنَا إِلَىٰ رمضان، اور عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان میں لے جانا۔ یہ آپ رجب اور شعبان کے مہینے میں دعا کرتے رہتے تھے کہ ہمیں رمضان کے مہینے کی طرف لے جانا۔ اور ایک اور حدیث کو ملا لے تو اس حدیث کی پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمیں رمضان تک سلامتی سے لے جانا۔ آپ کے متعلق ایک صحابی کہتا ہے، جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا تغیر لونہ، تو آپ کا رنگ بدل جاتا، آپ کے چہرے کا رنگ قدرے زرد پڑ جاتا، فق ہو جاتا۔ رمضان کے مہینے میں آپ کے آغاز میں آپ کے رنگ کے فق ہونے اور زرد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اور محدثین نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے، اور رنگ اس لیے زرد ہو جاتا تھا کہ اے اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مہینے میں کوئی مجھ پہ بیماری لاحق ہو جائے، یا کوئی مصیبت آن پڑے، کوئی مصیبت آن پڑے یا کوئی بیماری مجھے لاحق نہ ہو جائے۔ اس غم کی وجہ سے اور میری عبادات میں اور میری محنت میں
اور جو میں نے مشقت کرنی ہے وہ بیماری اور مصیبت آڑے نہ آ جائے۔ اس لیے آپ کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ اس سے اہمیت رمضان کتنی ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اس لیے وہ دعا بڑی کمال ہے، وہ میں بھی کروں، آپ بھی کریں، پورے مسلمان کریں۔ اللہم اعد علینا رمضان، الفاظ غور فرما لیں، اللہم اعد علینا رمضان ونحن فی صحت و ایمان، کہ اے اللہ رمضان کو ہمارے پاس اس حال میں تو لانا، وَنَحْنُ فِي صِحَّةٍ وَإِيمَانٍ، کہ ہماری جسمانی صحت بھی ٹھیک ہو، و ایمان، اور ہمارے دل کے ایمان کی حالت بھی ٹھیک ہو۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں، صحت مند تندرست جوان روزہ خور ہوتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے دل کی حالت ایمان سے خالی ہے، ان کے دل کی حالت ایمان سے خالی ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ بیچارے بیمار ہیں، بظاہر بوڑھے ہیں، لیکن وہ اپنے بڑھاپے میں بھی، اپنی بیماری میں بھی وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے دل کی ایمان کی حالت صحت مند ہے، اگر بظاہر ان کی حالت ٹھیک بھی نہیں۔ اس لیے آپ ایک حدیث سنتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا۔ اگر ایمان کی حالت روزے کے دوران نہیں ہے تو انسان کی بخشش کا سامان نہیں ہوتا۔ وہ ایمان کی حالت کیا ہے کہ وہ روزہ رکھے اور روزے کے لوازمات کو پورا کرے، اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھے، اپنی زبان کو بچا کے رکھے، اپنے فکر و خیال کو بچا کے رکھے، اپنی معاشرتی زندگی کو بہتر بنا کے رکھے، اپنی تجارت کو ٹھیک رکھے، اپنے فرائض کو ادا کرے۔ یہ ایمان کی حالت ہوتی ہے۔ اور اگر روزہ اس طرح ہو کہ روزہ رکھ کر آدمی جھوٹ بھی بولے، خیانت بھی کرے، کم بھی تولے، گالیاں بھی دے، لوگوں کے حق بھی غصب کرے، زیادتیاں بھی کرے، نہ آنکھ پاک رکھے، نہ دل پاک رکھے، نہ ذہن پاک رکھے، تو گویا اس کے ایمان کی حالت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح تراویح کے بارے میں حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جو تراویح پڑھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے۔ یہاں نیت کا تعلق ہے۔ مثلا ہمارے حفاظ کرام تراویح پڑھاتے ہیں، اگر تو وہ صرف اس لیے پڑھاتا ہے کہ میں اپنی خوش الہانی کا اظہار کروں، لوگ میرے حسن آواز سے متاثر ہوں، یا وہ دنیا کی دولت کے لیے پڑھاتا ہے، یا وہ اس لیے پڑھا دیتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے، یا اس لیے پڑھاتا ہے کہ چلو رمضان فارغ ہوں تو یہ کام کر لوں، تو اس کا مطلب یہ ایمان کی حالت نہیں ہے۔ اگر وہ اس نیت سے پڑھاتا ہے کہ مجھے اللہ کی کتاب یاد ہے، میرے ذمے ہے میں اس کو ضبط رکھوں، اور میں تراویح پڑھاؤں گا تو اللہ کی ذات عالی مجھے 2 گنا ثواب دے گی، 2 گنا ثواب دے گی، اور میں تلاوت کروں گا تو میری تلاوت کا اثر میرے دل پر بھی ہوگا، کیونکہ انسان جو بولتا ہے اس کے اثرات اس کے دل پہ آتے۔ آپ گالیاں نکالتے جائیں، گالیاں نکالتے جائیں،
آپ کا دل مردہ ہوگا، آپ کا دل پریشان ہوگا، آپ کا دل مضطرب ہو جائے گا، آپ بے چین ہو جائیں گے۔ آپ تلاوت کریں، سچ بولیں، ذکر کریں، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اور اسی کا ترجمہ ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم اللہ کا ذکر کرتے رہو، میں تمہارے دلوں کو اطمینان بخش دوں۔ تو اس لیے میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ دعا کریں کہ اللہ آج اگر پرسوں رمضان ہے، اس کے بعد رمضان ہے، تو تنہائی میں اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ جب رمضان آئے ہماری قلبی کیفیت بھی بدل دے، ہماری ذہنی کیفیت بھی بدل دے، اور ہمارے جسم کو صحت مند رکھنا تاکہ ہم دن کا روزہ رکھ سکیں، رات کا قیام کر سکیں، ہو سکے تو آخری عشرے میں راتوں کو جاگنے کا عمل اور اعتکاف کا عمل کر سکیں۔ یا اللہ ہر مصیبت سے ہمیں بچانا اور ہر بیماری سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ تو میں نے یہ جمعہ ہے استقبال رمضان کا جمعہ، میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، بڑا کمال جملہ اس لکھنے والے نے لکھا کہ اگر تم رمضان کا استقبال کرو گے، استقبال کیا ہوتا ہے، اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آنے والے کو دل سے قبول کرنا، ایک ترجمہ اس کا یہ ہے۔ ایک ہے آنے والے کو عزت دینا، ہم آنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اہلم و سہلم و مرحبا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے تیرا آنا مبارک، تیرا آنا ہمارے لیے خوشی کا باعث، ہم تیری آمد کو دل سے قبول کرتے، آ جاؤ آ جاؤ، اور اونچی جگہ پہ بیٹھو، ہماری آنکھیں ٹھنڈک کرو، یہ سب استقبال کے معنی۔ اگر تم رمضان کا استقبال کرو گے تو خدا تمہارا استقبال کرے گا۔ بڑا کمال جملہ میرے دل میں آیا کہ اگر تم رمضان کا استقبال کرو گے خدا تمہارے آنے کا استقبال کرے گا، اور خدا تمہارے استقبال پر تمہیں کیا عطا کرے گا؟ جو شخص بھی آئے گا، میں نے ایک حدیث اکثر فجر کے درس میں بیان کرتا ہوں رمضان میں، کہ آپ نے فرمایا لو یعلم العباد ما فی رمضان، توجہ میری طرف رہے، لو یعلم العباد ما فی رمضان، کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے رمضان میں اپنے بندوں کے لیے کیا رکھا ہے، لَتَمَنَّتْ اُمَّتِي أَن تَكُونَ السَّنَةَ كُلَّهَا رمضان، تو میری امت اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ باقی 11 مہینوں کو بھی رمضان کا مہینہ بنا۔ اگر پتہ چل جائے، خبر ہو جائے کیا ہے، تو پوری امت دعا کرے کہ یا اللہ یہ مشقت کوئی مشقت نہیں ہے، یہ پیاس کوئی پیاس نہیں ہے، یہ بھوک کوئی بھوک نہیں ہے، یا اللہ پورے سال کو رمضان کا مہینہ بنا۔ تو اس لیے یہ استقبال رمضان کا، اور رمضان کے استقبال میں سب سے اہم چیزیں 4 ہیں، 2 انسان کے اپنے لیے اور 2 اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جائے اور توبہ و استغفار کیا جائے، نئے سرے سے اللہ سے وعدے کی تجدید کی جائے کہ اللہ پچھلے رمضان میں ہم نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، پھر گناہ نہیں ہوگا، بشریت کے تقاضے پر پھر ہوئے، اے اللہ ہم وعدے کی تجدید کرتے ہیں تجھ سے، توبہ کرتے ہیں تیری بارگاہ میں، استغفار مانگتے ہیں تجھ سے، یا اللہ ہمیں جو بھول چوک خطا ہوئی اسے پھر معاف کر۔ یہ ہے انسان نے اللہ کے لیے کرنا، اور اپنے لیے کیا 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ سے جنت مانگنی ہے اور ایک خدا کے عذاب سے پناہ مانگنی۔ یہ 4 چیزیں آپ نے کرنی ہیں،
اور استقبال کے حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو میں نے شعبان کی بات کی، اور ایک یہ بات کر دی میں نے کہ صحت اور عافیت اللہ ہمیں دے دے۔ تیسری بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ، یہ جو اس کی فرضیت ہوئی ہے، یہ اس ماہ شعبان کی 2 تاریخ تھی اس دن اتفاق سے۔ جب روزہ فرض ہوا ہے تو شعبان کی 2 تاریخ اور سوموار کا دن تھا، چونکہ اسی سال یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے، 2 ہجری سوموار کا دن اور 2 شعبان، یہ آیت اتری جو میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ 2 شعبان سوموار کا دن 2 ہجری یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، روزے فرض ہوئے 2 ہجری میں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ 11 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے، 11 ہجری کو آپ تشریف لے گئے، 2 ہجری میں فرض ہوا، تو اس طرح آپ نے 9 رمضان گزارے، 9 رمضان۔ اور آپ کے معمول سب سے زیادہ کیا تھے؟ سوموار کا دن 2 شعبان، اور حضور کے لیے یہ رمضان کا مہینہ کوئی نیا مہینہ نہیں تھا، امت کے لیے تو نیا تھا نا، حضور کے لیے یہ مہینہ پہلے بھی مانوس تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب ابھی جبریل نہیں آیا تھا اور آپ منصب نبوت پر فائد باقاعدہ نہیں ہوئے تھے، تو اکثر حضور رمضان کے مہینے میں غار حرا میں چلے جاتے تھے، اور پورا مہینہ رمضان کا پورا مہینہ آپ غار حرا میں رہتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے حضور کے دل میں رمضان کا مہینہ نبوت سے پہلے بھی ڈالا ہوا تھا، اس کی محبت، اور آپ اسی ماہ میں جایا کرتے تھے۔ یہ 3-4 سال ہیں، یہ 3-4 سال آپ مسلسل جاتے رہے ہیں، اور جب جبریل قرآن مجید لے کر آئے ہیں تو یہ بھی رمضان کا مہینہ اور رمضان کی 23ویں رات تھی، یہ رمضان کی 23ویں رات تھی جب جبریل یہ لے کر آئے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ جبریل جب یہ آیات لے کر آئے تو رمضان کی 23ویں رات تھی، اور اس کو اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو اس سے محدثین نے استدلال کیا ہے کہ جب قرآن اترا تھا اس رات لیلۃ القدر کی رات 23ویں تھی، اور اس لیے کہ یہ مسئلہ ہے نا کہ 27ویں رات ضروری نہیں کہ لیلۃ القدر کی ہو، یہ جو ایک ذہن بن چکا ہے نا، اور اس ایک رات کو اتنا اہتمام ہوتا ہے، یہ مسئلے اور تحقیق کی روح سے درست نہیں ہے۔ یہ کبھی 21ویں، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں اور کبھی 29ویں، یہ تمام راتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ پھر کے آتی ہے، اور اگر مخصوص ہو جاتی تو باقی راتوں میں تو مسلمان غافل ہو جاتا۔ شاید اللہ کی مرضی یہ تھی کہ اس بہانے میں اپنے بندے کو ہر رات جگا کر اس سے ابدیت لے سکوں، اس سے بندگی لے سکوں، اور میرا بندہ 5 راتیں میری بندگی کرے اور بار بار مجھے تلاش کرے، بار بار مجھے تلاش کرے۔ تو اس لیے رمضان اور قرآن کا تعلق بڑا پرانا ہے، بڑا پرانا تعلق ہے رمضان کا اور قرآن کا۔ میں ایک حدیث یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو صحابہ قرآن کی طرف جھک پڑتے،
بھاگ پڑتے، دوڑ پڑتے قرآن کی تلاوت کی طرف، صحابہ دوڑ پڑتے. تو کیونکہ وہ ماہ آنے والا تھا جس میں یہ اترا ہے. اس لیے میں ان احباب کی خدمت میں، روزے داروں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو مسجد میں آتے ہیں روزے کی حالت میں، وہ بجائے سونے کے، میں کسی کو مسجد آنے سے روکتا نہیں ہوں، لیکن بعض اوقات ہماری مسجد ہسپتال کا منظر پیش کرتی ہے. یہاں قطار اندر قطار لائنیں لگی اور لوگ سو رہے ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اسے آرام گاہ بنانے کی وجہ سے، بجائے خواب گاہ بنانے کی بجائے، ہسپتال بنانے کی بجائے، مسجد میں آ کر ٹھنڈی ہوا سے فائدہ ضرور اٹھائیں اور آئیں، لیکن ہماری مسجد کی ان الماریوں میں قرآن مجید پڑھے، اور یہاں تفسیریں بھی پڑھی، تفہیم القرآن یہاں پڑھی ہوئی ہے، آپ اس کو پڑھیں، کیونکہ قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق. آپ حیران ہو جائیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دنوں میں اللہ کے نبی عبداللہ بن مسعود کو سامنے بٹھا لیتے اور حضور قرآن پڑھتے. عبداللہ بن مسعود کو فرماتے، سن محمد کا قرآن. اور میں تو یہ نقشہ بنا رہا تھا اپنے دماغ میں، کیا وہ منظر ہوگا، نبی کا زمانہ ہوگا، عبداللہ بن مسعود سامنے بیٹھا ہوگا، مسجد نبوی ہوگی، قرآن بارش کی طرح آسمان سے اتر رہا ہوگا، اور صاحب قرآن پڑھ رہا ہوگا اور عبداللہ بن مسعود سن رہا ہوگا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رمضان میں اللہ کے نبی مجھے پورا قرآن سناتے اور جبریل کو بھی سناتے. جبریل کو الگ سناتے، عبداللہ بن مسعود کو الگ سناتے. اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جانے لگے، وہ سال تھا، آپ نے عبداللہ بن مسعود کو بھی 2 بار سنایا اور جبریل کو بھی 2 بار سنایا. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رمضان کا ایک دن تھا، آپ مجھے کہنے لگے عبداللہ میرا جی چاہتا ہے کہ پہلے میں تجھے قرآن سناتا تھا، آج تو محمد کو قرآن سنا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ قرآن آپ پر اترے اور سناؤں میں، میری کیا مجال. یہ لفظ آپ نے فرمایا نہیں عبداللہ میرا جی چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے. عبداللہ بن مسعود سناؤ تم. وہ پڑھنے لگے. پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پہ آئے نا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اے میرے حبیب قیامت کا وہ منظر کیسا منظر ہوگا. اے میرے حبیب قیامت کا منظر کیسا منظر ہوگا. جئنا من کل امت بشہید، ہر امت سے ایک گواہ ہم کھڑا کریں گے اور ہم اس سے کہیں گے وہ وقت کا نبی ہوگا گواہ. موسیٰ اپنے دور میں، عیسیٰ اپنے دور میں، شعیب اپنے دور میں، یحییٰ اپنے دور میں، عیسیٰ اپنے دور میں کھڑے ہوں گے. ہم کہیں گے اے میرے نبیوں کیا تم نے حق کے شہادت پورا کیا تھا؟ کیا تم نے اپنی امتوں تک ہدایت پہنچا دی تھی؟ وہ نبی کہیں گے یا اللہ پہنچا دی تھی. میرا اللہ کہے گا کوئی گواہ لاؤ. نبیوں سے اللہ کہے گا لاؤ گواہ. اور اللہ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے میرے حبیب میں تجھے نبیوں کی تصدیق کرنے والا بنا کر کھڑا کروں گا. اور ہمارے نبی گواہی دیں گے انبیاء کی، یا اللہ نبیوں نے حق ادا کر دیا تھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں پڑھتے پڑھتے اوپر کو آنکھ اٹھائی
تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول نے سر جھکائے ہوئے اور آپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو گر رہے تھے اور آپ رو رہے تھے. مطلب کیا تھا؟ ایک تو خوشی تھی اللہ قیامت کے دن مجھے نبیوں کا خطیب بنائے گا اور نبیوں پر شہید کھڑا کرے گا، اور دوسری طرف یہ ذمہ داری بہت باری ہے. آپ اس طرح رمضان میں قرآن پڑھتے، اتنا قرآن پڑھتے اور صحابہ جھک جاتے. حضرت ابو حذیفہ جو رازدان نبوت ہیں، حضرت حذیفہ ابو حذیفہ نہیں، حذیفہ، حضرت حذیفہ جو رازدان نبوت ہیں، جن کو حضور منافقین کے نام بتا کر گئے. آپ نے تبوک کے سفر میں حضرت حذیفہ کے کان میں منافقین مدینہ کے نام بتائے تھے، اور بھی بہت سارے راز تھے حضرت حذیفہ کے پاس. حضرت عمر کہتے ہیں جب مدینے میں کوئی شخص فوت ہوتا تو میں اس کے جنازے میں جاتا جس میں حذیفہ ہوتے، جس میں حذیفہ ہوتے. میں سمجھتا کہ یہ منافق نہیں ہے کیونکہ اس کا جنازہ حذیفہ پڑھ رہے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کی ایک رات تھی، آپ نے 3 دن نماز تراویح پڑھی. یہ رات کوئی اور رات ہے، یہ رات کوئی اور رات ہے نا. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ نفل نماز تھی، آپ کی تہجد آپ پڑھ رہے ہیں. میں نے دیکھا رمضان کا مہینہ تھا، آپ نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ ساری پڑھی اور پھر آل عمران بھی پڑھی، پھر سورہ نساء بھی پڑھی. یہ 5 پارے ہیں، اندازہ کریں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، ورم سوج جاتے، کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں. دیکھیں نا 5 پارے آدمی پڑھے کتنا وقت لگتا ہے، کتنا وقت. اور اللہ کی ہدایت تھی نبی کو، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے میرے حبیب قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو. ویسے یہ جو نماز تراویح میں بالعموم تراویح میں جو حفاظ قرآن کا حشر کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن ترتیل سے پڑھا جائے. رک رک کے حضور پڑھتے. اور حذیفہ کہتے ہیں جہاں عذاب کا ذکر آتا آپ رک جاتے اور اللہ سے عذاب سے پناہ مانگتے. جہاں جنت کی بشارت آتی آپ حضور اللہ سے جنت کا سوال کرتے. اب اندازہ کریں کتنا وقت لگا ہوگا. اور یہ ایک رکعت ہے. اور حذیفہ کہتے ہیں آپ کی یہ رکعت دوسری ختم نہیں ہوئی تھی کہ بلال نے اذان کہہ دی. یہ رمضان کی راتوں میں حضور کے قیام کا یہ عالم ہوتا تھا. تو اس لیے میرے بھائیوں، قرآن اور رمضان کا تعلق اس حدیث سے سنیں. آپ نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. قرآن بھی آ جائے گا اور رمضان کا روزہ بھی آ جائے گا، دونوں آئیں گے اکٹھے اور اللہ سے کہیں گے یا اللہ یہ روزے دار میری وجہ سے اس نے پیاس برداشت کی، اس نے بھوک پیاس برداشت کی، یا اللہ اس کو معاف کر دے. قرآن بولے گا یا اللہ میری وجہ سے پوری رات جاگتا رہا، تراویح میں سنتا رہا، تراویح میں پڑھتا رہا، ساری رات میری وجہ سے کھڑا رہا، یا اللہ میں تیری سچی کتاب ہوں، اپنے اس بندے کو معاف کر دے. آپ نے فرمایا میرا اللہ روزے اور قرآن کی شفاعت کو رد نہیں کرے گا. روزے اور قرآن کی شفاعت کو رد نہیں کرے گا. اس لیے اپنے روزوں کو حسین بناؤ، اپنے روزوں کو اس قابل بناؤ کہ میرا اللہ تمہارے روزوں کو شمار کر دے. اور قرآن کی تلاوت بڑی سعادت کی بات ہے، کوئی شک نہیں، پڑھنا بڑے اجر ثواب کی بات ہے، لیکن اصل مسئلہ ہے اس کو سمجھ کے پڑھنا. تبدیلی ہے نا بھائی، تبدیلی تب آتی ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے بابے 90 سال کے ہو گئے، اوپر سے قرآن پڑھتے ہیں،
جو عادت پہلے دن تھی وہ عادت 90 سال کی عمر میں باقی ہے اس میں. غصے کی بات نہیں ہے. ہمارے بزرگ جنہیں ترجمہ نہیں آتا وہ تلاوت کرتے ہیں، روز 3-3 4-4 پارے پڑھتے ہیں، لیکن مزاج میں تبدیلی نہیں ہے. لیکن آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں، ان کی طبیعتوں میں انقلاب آتا ہے. اپنی کوتاہیوں کو چھوڑ کر اپنے اندر اوصاف پیدا کرتے ہیں اور جگہ جگہ پہ رکتے ہیں. ان کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے، ان کی طبیعتیں کبھی ایک جگہ پہ نہیں رکتی، مزاجوں میں انقلاب آتا ہے. آپ دیکھیں قرآن کو آپ پڑھیں، آپ کو ترجمہ سمجھ میں آئے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا. اگر ان دعاؤں کا آپ کو ترجمہ آتا ہے، دل اور زبان جب ملتی ہیں تو پھر آنکھیں روتی ہیں. ہمیں کسی دعا کا ترجمہ نہیں آتا تو پھر وہ دعا اثر کیسے دکھائے گی؟ آنکھوں کو رولائے گی کیسے؟ دل کو ہلائے گی کیسے؟ پھر قرآنی دعائیں یاد کریں اور قرآنی دعاؤں کے ذریعے اللہ سے مانگو. مانگ تو ویسے بھی سکتے ہیں لیکن قرآنی دعاؤں کے ذریعے مانگو. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دعائیں قبولیت کے راستے دیکھ چکی ہیں. یہ دعائیں قبولیت کے راستے دیکھ چکی ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کس کی دعا ہے؟ حضرت آدم کی. آدم جب زمین پہ آئے پریشان حیران، اس کائنات کے رنگ کو دیکھا تو تنہا ڈر گئے اور اوپر کی نافرمانی تو رو کر کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں کاہے کا نہیں رہ جاؤں گا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے اس دعا پر آدم کی خطا معاف کر دی. تو یہ دعا قبولیت کا راستہ دیکھ چکی ہے. آپ بھی رمضان میں اس کو پڑھیں. بے اولاد ہیں تو ابراہیم کی طرح کہیں رب ہب لی من الصالحین. زکریا کی طرح کہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. زکریا کی طرح دعا کریں اور وہ دعائیں مانگیں جو زکریا اور ابراہیم نے مانگی تھی. اللہ نے اولاد عطا کی ہے. آپ اگر بے بس ہیں، مجبور ہیں، تو یعقوب کی طرح دعا کریں رب انی مغلوب فانتصر. اور اگر آپ مسافر ہیں، بے یار و مددگار ہیں، تو موسیٰ کی طرح کہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ راستے آسان کر دے گا. تو یہ منقولہ دعائیں، معصورہ دعائیں جو قرآن نے انبیاء کی بیان کی ہیں، انہیں یاد کریں، اس کے ترجمے کو یاد کریں. پھر رات کی تنہائیوں میں بیٹھ جائیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، قبر کی تنہائیوں پہ نظر رکھیں، حشر کے دن کی سختی پہ نظر رکھیں. پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، توبہ کریں اور آنکھوں سے آنسو بہائیں. مجھے رب اکبر کی کبریائی کی قسم، تم ادھر آنسو بہاؤ گے ادھر خدا تمہیں معاف کر دے گا. اللہ سے دعا ہے رب العالمین رمضان کی فیوض و برکات سے ہر مسلمان کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.